بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو قرآن مجید کی سورتوں کے تعارف کے سلسلے میں سورہ نمبر 44 سورۃ الدخان کے تعارف پر مبنی ہے۔ سورت کا نام الدخان آیت نمبر 10 یوم تأتی السماء بدخان مبین کے لفظ دخان سے لیا گیا ہے۔ یہی سورت کا عنوان بنایا گیا ہے جس کے معنی دھواں کے ہیں۔ زمانہ نزول، اس کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا، مگر مضامین کی اندرونی شہادت یہ بتاتی ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ الزخرف اور اس سے پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ البتہ یہ ان سے کچھ متاخر ہے۔ تاریخی پس منظر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کی مخالفانہ روش شدید سے شدید ہوتی چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤخرین کے نزدیک یہ دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں اللہ یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخر کار بعض سرداران قریش جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یہی موقع ہے جب اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ موضوع اور مباحث، اس موقع پر کفار مکہ کی فہمائش اور تنبیہ کے لیے جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے، اس کی تمہید چند اہم مباحث پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو۔ یہ کتاب تو اپنی ذات میں خود اس امر کی بین شہادت ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ کہ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں بھی غلطی کر رہے ہو۔ تمہارے نزدیک یہ ایک بلا ہے جو تم پر نازل ہو گئی ہے، حالانکہ در حقیقت وہ گھڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں اپنا رسول بھیجنے اور اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرا یہ کہ تم اپنی نادانی سے اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ اس رسول اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول کی بعثت اور اس کتاب کی تنزیل اس ساعت خاص میں ہوئی ہے جب اللہ قسمتوں کے فیصلے فرمایا کرتا ہے، اور اللہ کے فیصلے پورے نہیں ہوتے کہ جس کا جی چاہے انہیں بدل دے۔ نہ وہ کسی جہالت و نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی اور خامی کا کوئی احتمال ہو۔ وہ تو اس فرمائے روائے کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع و علیم اور حکیم ہے۔ ان سے لڑنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ کی خود بھی زمین آسمان اور کائنات کی ہر چیز کا مالک و پروردگار مانتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی و موت اسی کے اختیار میں ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں دوسروں کی معبود بنانے پر اصرار ہے، اور اس کے لیے حجت تمہارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یہی کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص شعور کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہی مالک و پروردگار اور زندگی و موت کا مختار ہے تو اسے کبھی یہ شبہ تک لاحق نہیں ہو سکتا کہ معبود ہونے کے مستحق اس کے سوا یا اس کے ساتھ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہارے باپ دادا نے اگر یہ حماقت کی تھی تو کوئی وجہ نہیں کہ تم بھی آنکھیں بند کر کے اس کا ارتکاب کرتے چلے جاؤ۔ حقیقت میں تو ان کا رب بھی اکیلا وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اور انہیں بھی اسی ایک کی بندگی کرنی چاہیے تھی جس کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ پانچواں یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا صرف یہی نہیں کہ تمہارا پیٹ پالے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے۔ اسی رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجا ہے اور کتاب نازل کی ہے۔
اس تمہید کے بعد اس قحط کے معاملے کو لیا گیا ہے جو اس وقت درپیش تھا۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ یہ قحط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استدعا پر آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا اس خیال سے کی تھی کہ مصیبت پڑے گی تو کفار کی اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، شاید کہ پھر حرف نصیحت ان پر کارگر ہو۔ یہ توقع اس وقت کسی حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بڑے بڑے ہیکٹر دشمنان حق بھوک کے مارے پکار اٹھے کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ انہوں نے جب اس رسول کی طرف سے منہ موڑ لیا جس کی زندگی سے، جس کے کردار سے اور جس کے کام اور کلام سے علانیہ ہو رہا ہے کہ وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے، تو اب محض ایک قحط ان کی غفلت کیسے دور کر دے گا؟ دوسری طرف کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم پر سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ہم اس عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں۔ ابھی معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے اس وعدے میں کتنے سچے ہو۔ تمہارے سر پر تو شامت کھیل رہی ہے، تم ایک بڑی ضرب مانگ رہے ہو، بلکہ چوٹوں سے تمہارا دماغ درست نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں آگے چل کر فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ٹھیک یہی آزمائش پیش آئی تھی جس سے اب کفار قریش کے سرداروں کو سابقہ پڑا ہے۔ ان کے پاس بھی ایسا ہی ایک معزز رسول آیا تھا، انہوں نے بھی وہ سری علامات اور نشانیاں دیکھ لی تھیں جن سے ان کا مامور من اللہ ہونا صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ بھی نشانی پر نشانی دیکھتے چلے گئے مگر اپنی ضد سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ آخرکار رسول کی جان لینے کے در پہ ہو گئے، اور نتیجہ وہ کچھ دیکھا جو ہمیشہ کے لیے سامان عبرت بن گیا۔ اس کے بعد دوسرا موضوع آخرت کا لیا گیا ہے جس سے کفار مکہ کو شدت کے ساتھ انکار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر آتے نہیں دیکھا۔ تم اگر دوسری زندگی کے دعوے میں سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ اس کے جواب میں عقیدہ آخرت کی دو دلیلیں مختصر طور پر دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس عقیدے کا انکار ہمیشہ اخلاق کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے، اور حکیم کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ پھر کفار کے اس مطالبہ کا کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ کام روز روز ہر ایک کے مطالبے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جب وہ تمام نوع انسانی بیک وقت جمع کرے گا اور اپنی عدالت میں ان کا محاسبہ فرمائے گا۔ اس وقت کی اگر کسی کو فکر کرنی ہے تو کر لے، کیونکہ وہاں کوئی نہ اپنے زور پر بچ سکے گا نہ کسی کے بچانے سے بچے گا۔ اللہ کی اس عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے وہ کیا انعام پائیں گے۔ پھر یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن صاف سیدھی زبان میں اور تمہاری اپنی زبان میں نازل کر دیا گیا ہے۔ اب اگر تم سمجھانے سے نہیں سمجھتے اور انجام بدی دیکھنے پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہمارا نبی بھی منتظر ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے وقت پر سامنے آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنے کی واضح توفیق عطا فرما۔ آمین۔